بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبلغ بایمانی اکمل الایمان۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے اور ہم اپنے وقت کو ایسے گزاریں جیسے پروردگار عالم اس کو گزرتا ہوا دیکھنا پسند کرتا ہے۔ شرح دعائے مکارم الاخلاق ہم نے پچھلی نشست میں بیان کیا کہ امام فرماتے ہیں بلغ ایمانی باکمل الایمان، اے خدا میرے ایمان کو زیادہ سے زیادہ بنا، کامل سے کامل تر بنا۔ ہم نے مختلف ایمان کے حوالے سے عقیدوں کو بیان کیا تھا کہ کچھ عقیدہ یہ تھا کہ ایمان کے لیے بس عقیدے کا ہونا ضروری ہے، اگر عمل نہ بھی ہو تو ہم اس انسان کو مومن کامل کہہ سکتے ہیں۔ کچھ کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان جو ہے اس میں عقیدہ بھی ہو اور عقیدے کے ساتھ اس میں اگر عمل میں تھوڑی بھی کوتاہی ہے خوارج کے عقیدے کے مطابق، وہ انسان ایمان کی کمپلیٹ دائرے سے نکل جاتا ہے اور یہاں تک کہہ دیا کہ اس کا قتل کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن ہم نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان بیان کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ ایمان کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اس انسان کو ہم مومن کامل کہہ سکتے ہیں جس کے وجود میں یہ 3 چیزیں موجود ہوں۔ پہلی چیز ہم نے بیان کی کہ اس کے وجود میں اعتقاد قلبی ہونا چاہیے، یعنی قلباً ایک چیز پہ اعتقاد رکھے۔ دوسرا اقرار و باللسان، زبان سے بھی اس عقیدے کا اظہار کرے۔ تیسرا ہم نے فرمایا اب یہ 2 چیزیں اگر ہیں، اعتقاد بھی ہے اور اقرار باللسان بھی ہے، اب تب اس کا ایمان جا کے نتیجہ دے گا، رزلٹ دے گا، جب اس ایمان پر اس کے ساتھ عقیدہ، اعتقاد، اقرار، تیسری چیز اس کے ساتھ ہونی چاہیے وہ ہے عمل بالارکان، یعنی عمل بھی اگر اس کے ساتھ ہو، اس کو ہم مومن کامل کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے بیان کیا کہ ہمارے معاشرے میں مرجئہ کا عقیدہ پایا جاتا ہے، وہ جو کہتے تھے بس عقیدہ رکھو لیکن اگر عمل نہیں ہے تو ہم پھر بھی اس کو مومن ہیں، یعنی ہم عقیدے کی بنیاد پر اس عقیدے کے حامل نہیں ہیں، لیکن پریکٹیکلی دیکھیں اکثر لوگ بالکل اسی طرح ہیں، یعنی اگر کوئی ماتم کرتا ہے، عزاداری کرتا ہے، مولا علی کو مانتا ہے، ہم اسے مومن کہتے ہیں، لیکن معصوم فرماتے ہیں نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں ہے جب تک اس کے وجود میں عمل نہیں آ جاتا۔ پھر ہم نے ایک سوال کیا تھا، قرآن سے ہم نے دلیل بھی دی تھی کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ خدا بھی ان سب کو خسارے میں سمجھتا ہے جو ایمان تو لائے لیکن ان کے وجود میں عمل نہیں تھا۔ تو پھر ہم نے سوال کیا تھا اس دعا کا جو امام جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے ایمان کو کامل بنا، تو ہم نے سوال کیا کیا ایمان بھی ویدر کی طرح اس کا ٹیمپریچر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں خدا میرے ایمان کو کامل بنا یا ہمارے ایمان کو کامل بنا، یا فرماتے ہیں یہ دعا ہمیشہ کیا کرو اکمل الایمان، جو کامل ترین ایمان ہے۔ تو اگر ایمان اپ اینڈ ڈاؤن کی صورت اختیار کر رہا ہے یا ایسی صورت ایمان کی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے، یا اگر ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے اب ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے عقیدے میں کم اور زیادتی ہو سکتی ہے، مثلا کوئی زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، کوئی کم نمازیں پڑھتا ہے، کوئی زیادہ متقی ہے، کوئی کم متقی ہے، کوئی زیادہ دین کا احتیاط برتتا ہے، ایک انسان ہے نہیں احتیاط برتتا، تو اس میں تو کم و زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے میں کیسا کم و زیادہ ہونا؟ عقیدے میں تو یا ہے یا نہیں ہے۔ مثلا مولا علی کو امام مانتا ہے یا نہیں مانتا، رسول خدا کو رسول مانتا ہے یا نہیں مانتا، اللہ کو اللہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، تو اس میں کیسا کم و زیادہ ہونا؟ لیکن معصوم کے فرمان کے مطابق فرماتے ہیں ان تینوں چیزوں میں انسان کم و زیادہ ہوتا ہے، عقیدے میں بھی کم و زیادہ ہوتا ہے، اقرار میں بھی کم و زیادہ ہوتا ہے، اور عمل میں بھی انسان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ ایک روایت کی طرف اشارہ کروں، ایک شخص میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور امام سے کہنے لگا کہ مولا آج کل لوگوں کے عقیدے بڑے بیکار ہیں، یہ کہوں لوگوں کا ایمان بڑا بیکار ہے، لوگوں کا ایمان بڑا گیا گزرا ہے، اور یہ اہل ولا کے لیے کہہ رہا تھا، یعنی جو اہل بیت کے ماننے والے تھے یا جو خود کو شیعہ کہتے تھے۔ تو امام نے فرمایا کبھی بھی ایسے مت کہا کرو کہ لوگوں کا ایمان گیا گزرا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اپنی نگاہ سے یہ کہنا چاہتا تھا مولا یہ لوگ
ان کا ایمان گیا گزرا ہے تو گویا یہ جہنمی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ وبا پائی جاتی ہے، ہم جسمانی بیماریوں کو تو وبا کہتے ہیں، یہ بھی ایک وبا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ وبا پائی جاتی ہے کہ ہم مثلاً اگر میں بہت نظریاتی ہوں تو میں دوسرے کو کہتا ہوں اس کا ایمان، یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں، گویا یہ کہنا چاہتا ہوں یہ تو جہنمی ہے۔ دوسری طرف جو دوسرے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی آج ہم نے جنت اور جہنم کا سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، کوئی کسی کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، حالانکہ معصوم فرماتے تمہیں حق نہیں کسی کو سرٹیفکیٹ دو، یہ کہو کہ یہ گئے گزرے ہیں، یہ بگڑے ہوئے ہیں، ان کا ایمان تو بالکل بیکار ہے، اور کہنا چاہتا تھا مولا گویا یہ تو جہنمی ہے، یہ تو مستحق عذاب ہے۔ امام فرماتے ہیں کبھی بھی کسی کو ایسا نہ کہا کرو۔ ہاں تم یہ تو کہہ سکتے ہو، مثلاً اگر کوئی گنہگار ہے اس کو امر بالمعروف کرو، اچھائی کی دعوت دو، برائی سے اس کو دور رکھنے کی تجویز دو، لیکن تم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ ایمان سے گیا گزرا ہے، کیونکہ پہلے ہم نے یہ بات بیان کی کہ مومن کامل اسے کہتے ہیں جس میں تینوں چیزیں ہوں۔ لیکن یہاں پر معصوم اس کو اشارہ کر فرماتے تمہیں حق نہیں، یہ رائٹ ہم تمہیں نہیں دیتے کہ تم کسی کو یہ کہو کہ وہ مومن نہیں، کس کی وجہ سے؟ اس کے عمل کی وجہ سے۔ اب معصوم اسے تھوڑا سا جھجھوڑتے ہیں۔ امام فرماتے یہ بتا تم جب اس کو جج کر رہے ہو کس بنیاد پہ کر رہے ہو؟ اپنے عمل کی بنیاد پہ کر رہے ہو۔ مثلاً تم نماز پڑھتے ہو، تم حج کرتے ہو، تم زکوٰۃ دیتے ہو، اب ایک شخص کو دیکھتے ہو وہ نماز مثلاً نہیں پڑھتا، یا کاہل ہے، یا سستی کرتا ہے، یا حج مثلاً واجب ہو گیا حج پہ نہیں جا رہا، خمس نہیں دے رہا، مختلف عبادات پہ عمل نہیں کر رہا، لہٰذا تم یہ کہتے ہو کہ وہ کیا ہے، مومن نہیں ہے، یا کہتے ہو کہ گیا گزرا ہے، بگڑا ہوا ہے اور یہ جہنم ہے۔ معصوم فرماتے تم اپنے مطابق اسے جج کر رہے ہو۔ فرمایا اگر ہم اس طرح جج کرنا شروع کر دیں، ہم اپنی عبادات کو دیکھیں پھر تیری عبادت کو دیکھیں، تم بھی ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ یا یہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر، پی ایچ ڈی ہولڈر جو استاد ہے، وہ اگر بیچلر کے اسٹوڈنٹ کو دیکھے تو وہ اس کے مقابلے میں جاہل ہیں۔ اگر ایک بیچلر پڑھنے والا کسی 7ویں 8ویں کو دیکھے تو وہ اس کے علم کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اگر میٹرک پاس کسی 4 کلاس کے بچے کو دیکھے وہ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ تو اب یہاں امام اس کو ایک تشبیہ دے کے سمجھانا چاہتے ہیں۔ امام فرماتے دیکھو ایمان جو ہے وہ سیڑھی کی طرح ہے۔ اب یہاں سے ہماری گفتگو کا اصل آغاز ہو رہا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ امام فرماتے ہیں ایمان کی مثال سیڑھی کی طرح ہے، آہستہ آہستہ لوگ اوپر جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اگر تو 5ویں سیڑھی پر کھڑا ہے اور جو تمہیں بے عمل نظر آ رہا ہے وہ شاید پہلی سیڑھی پر کھڑا ہے، اور فرماتے ہیں یہ تم یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو وہ جو آج پہلی سیڑھی پر ہے کل وہ 5ویں پہ نہ ہو، کل وہ 9ویں پہ نہ ہو، اور اس کے بالعکس اگر تو آج 5ویں سیڑھی پر ہے یہ یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ کل تو پہلی سیڑھی پر نہیں آ جائے گا۔ تو ایمان امام فرماتے ہیں اس طرح ہے، اس کے مراتب ہوتے ہیں، یہ پلکان کی طرح ہے، یہ سیڑھی کی طرح ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگ آگے جاتے ہیں، اور کسی کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، کسی کا ایمان کم ہوتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کبھی بھی کسی کو ایسے مت کہا کرو۔ اور یہاں تک امام نے فرما دی، امام فرماتے ہیں ایمان کہ اسٹیپ اس طرح ہے کہ کبھی کبھی انسان ایمان کی اس منزل پہ آ جاتا ہے، اس قدر بڑی منزل پہ آ جاتا ہے، یہ مثال امام فرماتے ہیں اس منزل تک انسان آ جاتا ہے اگر اس انسان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کیے جائیں، فرماتے ہیں وہ ذرہ برابر اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر اس کے بدن کو، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، اگر اس کے بدن کو قینچی سے یا کلہاڑی سے، فرماتے اگر ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے، اس کے وجود میں نہ لرزہ آتا ہے نہ وہ ایک قدم اپنے ایمان سے پیچھے ہٹتا ہے۔ اور یہ آپ اسلام میں، تاریخ اسلام میں دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے مثلا جناب سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پر تھے۔ کیا سلمان ہمیشہ ایمان کے 10ویں درجے پر تھے؟ نہیں، ایک دن تھا جب سلمان مجوسی تھے اور آتش پرست تھے، اس وقت سلمان کا ایمان کچھ بھی نہیں تھا، لیکن صحبت اختیار کرنے کے بعد، اہل بیت کی صحبت، رسول خدا کی صحبت اور اختیار کرنے کے بعد، اس صحبت پر عمل کرنے کے بعد، ان کے فرامین پہ عمل کرنے کے بعد آپ دیکھتے اس کا ایمان 10ویں درجے پر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جناب ابو ذر غفاری جو ایمان کے 9ویں درجے پر تھے، ایک دن تھا جو عرب کے ایک عام چرواہے تھے اور بت پرست تھے، لیکن آہستہ کوشش کرنے کے بعد جناب ابو ذر غفاری ایمان کے 9ویں درجے پر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جناب مقداد کو آپ دیکھتے ہیں وہ ایمان کے مختلف مراتب پر تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ایمان کے نچلے درجے پر ہے وہ اوپر جا نہیں سکتا، یہ مراتب ہیں، تم کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے وہ جہنمی ہے۔ ہاں یہ ہے تم اسے امر بالمعروف کر سکتے ہو اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہے، تم اسے سمجھا سکتے ہو اگر وہ برائیوں میں مبتلا ہے۔ امام فرماتے ہیں اب ایمان کا ایک درجہ جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں،
لیکن وہ انسان ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس کی مثالیں آپ کو تاریخ میں ملتی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا مہینہ بھی ہے، اور ان کو اسی مہینے میں شب 19 ضرب لگی، 20 کی رات اور 21 کے دن مولا علی کا انتقال ہوا۔ فرماتے ہیں کہ مولا علی کو گھر لایا گیا اور زہر اتنا بدن میں پھیل چکا تھا کہ مولا کی طبیعت بہت ناساز تھی۔ تو امام نے فرمایا، حسن میرے لال، لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور اپنے امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حسن، اب گھر کے دروازوں کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دروازے کھول دو، کیونکہ میں بس ایک دن کا مہمان ہوں، جسے آنا ہے مجھ سے ملے۔ تو لوگوں نے ہجوم لایا مولا علی کے گھر میں، اور اصحاب مولا کے بستر کے سرہانے بیٹھے تھے اور زار و قطار ہو رہے تھے۔ ظاہر گھر بڑا تھا، اس میں حجرے بھی تھے۔ تو اچانک ایک حجرے سے کسی نے بلند آواز سے مولا کی مدح سرائی کرنا شروع کر دی، اور مولا کے لیے قصیدے پڑھنا شروع بھی کر دیے، اور زار و قطار آہ و بکا بھی کر رہا تھا۔ یا مولا کی آنکھیں کھولیں، امام نے غور کیا، کہا یہ کون ہے جو قصیدے پڑھ رہا ہے میری شان میں؟ تو کہا مولا یہ جناب حجر ابن عدی ہے۔ امام نے انتظار کیا کہ حجر کے قصیدے ختم ہو جائیں، مدح سرائی ختم ہو جائے۔ اس وقت امام نے حجر ابن عدی کو اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بلا کر بٹھایا۔ فرمایا، حجر، اس وقت جو محسوس کر رہے ہو، غور کیجئے گا، اس وقت جو محسوس کر رہے ہو علی کے لیے، جو محبت، جو ولا علی کے دل میں محسوس کر رہے ہو، کیونکہ حجر اس وقت کوئی تکلیف تجھے نہیں ہے میری مدیح سرائی کرنے میں، اس وقت جو محسوس کر رہے ہو، حجر یہ بتا، اگر کل کوئی ایسا دن آ جائے اور تجھے کہا جائے کہ علی سے اظہار براءت کرو، علی کو برا بھلا کہو، علی کی ولایت سے ہاتھ دھو لو، تو حجر اس وقت بھی کیا میرے لیے اسی طرح مدیح سرائی کرو گے؟ یہ حجر ابن عدی ہے، اس کی تاریخ پڑھیے۔ جیسے مولا نے یہ جملے کہے، فرمایا، کیف لی بک اذا دعیت الی البراءۃ منی فما عساک ان تقول، حجر اس وقت کیا کرو گے؟ حجر فرماتے، واللہ امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، مجھے اللہ کی قسم ہے، واللہ لو قطعت بالسیف اربا اربا، مجھے اللہ کی قسم ہے اگر مجھے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، القیت فی الاثرات ذلک علی البراءۃ منک، اور مولا اگر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد میرے بدن کو جلایا جائے، اس کے بعد میرے بدن کو آگ میں پھینک دیا جائے، مجھے اللہ کی قسم ہے میں پھر بھی آپ سے اظہار براءت نہیں کروں گا۔ یہ مولا اشارہ کر رہے ہیں کس کی طرف؟ آج کے مومنوں کی طرف۔ اور اللہ کی قسم حجر سچ کہہ رہا تھا، کیونکہ اگر انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو، انسان کے بدن پہ کوئی تیر بھی نہیں لگا ہو، ایسی بھی چل رہا ہو، اور لوگ مجمع ہو اور آدمی سامنے مولا کے فضائل پڑھ رہا ہوں، یہ تو آسان ہے۔ لیکن جب بھوک ہو، جب افلاس ہو، جب یہ ساری چیزیں نہ ہوں اور مشکل وقت ہو، اس وقت اگر انسان اہل بیت کی ولایت پہ ٹکا رہے اور اہل بیت کا ماننے والا ایسے ہی رہے جیسے وہ پہلی صورت میں تھا، یہ کمپلیٹ ایمان کی نشانی ہے۔ اور امام فرماتے، تم سچ کہہ رہے ہو، وفقت لخیر یا حجر، مجھے بھی یقین ہے کہ اللہ تجھے اس راہ میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب اتنی مٹھاس، یہ طاقت آتی کہاں سے؟ یعنی اتنی انسان کے وجود میں قوت ایمانی ہو کہ انسان کے اوپر مصائب، آلام، مصیبتیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا، یہاں تک اس کی نوبت آ جائے کربلا میں، یہی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ رسول کے اصحاب جو شہید ہوئے، اپنی جانوں کو رسول پر قربان کیا، ان کے وجود میں یہ مٹھاس آپ کو نظر آتی تھی۔ کچھ بھاگ جاتے تھے، کچھ رسول کے مقابلے میں اور رسول کی حفاظت کے لیے رہ جاتے تھے اور اپنے بدن کو کٹوا دیتے تھے، جناب حمزہ کی طرح، اور بہت سارے اصحاب رسول جنہوں نے اپنی جانوں کو رسول پر جاں نثار کیا۔ یہ محبت، یہ عشق، یہ آتا کہاں سے ہے؟ اب پہلا مرتبہ جناب حجر کا، دوسرا مرتبہ سنیے ایک اور مومن کا۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابن کوا، یہ منافق تھا۔ منافقین بھی امام علی کے زمانے میں بھی تھے، رسول خدا کے زمانے میں بھی تھے، جنہوں نے لباد ایمان پہنا ہوا تھا، لیکن تھے منافق۔ لیکن کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، ایون مولا علی نے بھی انگلی نہیں اٹھائی، کیونکہ ہو سکتا تھا کل وہ سدھر بھی جائیں۔ یہی تھا کہ ان کو امر بالمعروف کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے۔ تو یہ شخص مسجد میں آیا، مولا علی اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ یا علی، میں نے آج ایک بڑا عجیب واقعہ دیکھا ہے، بڑی عجیب چیز دیکھی ہے۔ امام نے کہا کیا تم نے عجیب دیکھا؟ کہ کوفے کے شہر سے آ رہا تھا تو اس شہر کے چوراہے پر مجمع لگا ہوا تھا، تو میں نے چاہا کہ دیکھوں وہاں پہ کیسا مجمع ہے۔ تو دیکھا ایک رجل الاسود ہے، ایک کالا شخص ہے، یعنی حبشی، حبش کا رہنے والا،
اور اس کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا ہے۔ تو میں آگے بڑھا، میں نے کہا کہ کیا ہوا تمہارے ہاتھ کو؟ تو اس نے کہا کہ علی بن ابی طالب نے میری انگلیاں کاٹی ہیں۔ کیوں کاٹی ہیں؟ کہا میں نے گناہ کیا تھا اور علی نے مجھ پر حد شرعی جاری کی۔ تو اس کے باوجود وہ مدیحہ سرائی کر رہا تھا آپ کی شان میں، وہ قصیدے پڑھ رہا تھا۔ اس ایک کلپ میں اتنی گنجائش نہیں میں اس کے قصیدے کے جملے آپ کی خدمت میں بیان کروں، لیکن بہت پیارے جملے ہیں جو مولا علی کی شان میں پڑھ رہا تھا کہ قال قطع یمینی سید الوصیین، میرے ہاتھوں کو کس نے کاٹا؟ سید الوصیین وقائد غر المحجلین وأولى الناس بالمؤمنین علی بن ابی طالب امام الہدی وزوج فاطمۃ الزہراء ابنۃ محمد المصطفیٰ وابو الحسن المجتبیٰ وابو الحسین المرتضیٰ السابق الی الجنات النعیم مصادم الابطال المنتقم من جہال مؤت الزکاة منیع الصیانہ من حاشم القمقام ابن عم رسول الہادی الرشاد وناطق بالسداد شجاع مکی۔ اب اتنی فضیلتیں جو یہاں پہ گنجائش نہیں ہے، 3-4 لائن فضیلتیں مولا علی بن ابی طالب آپ نے پڑھی کہ آج کافی ہمارے علماء اپنے مجلس کے خطبوں میں یہ صفات جو اس شخص نے بیان کی مولا علی بن ابی طالب کی، انسان کے وجود میں عجیب ایک روشنی آ جاتی ہے جب یہ چیزیں پڑھتا ہے۔ یعنی آپ غور کریں کہ آج اگر ہم کسی کو جس میں غلطی بھی ہے، عیب بھی ہے، اسے ہم امر بالمعروف کریں، اپنے لیے بھی نہیں، اللہ کی خاطر۔ یعنی اگر کوئی بے نمازی اسے کہیں بے نمازی ہو، یا ان میں مثلا کسی کے چہرے پہ کالک لگی ہوئی اور آپ کہیں آپ کا چہرہ کالا ہے، تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو کہیں کہ آپ میں یہ برائی ہے اور خدا را اس برائی کو چھوڑ دیجئے، تو وہ ہم سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، منہ پھیر دیتے ہیں، اگلی بار نہ ہمارے گھر میں آنا پسند کرتے ہیں، نہ کہتے ہیں آپ ہمارے گھر میں آئیے کیونکہ آپ نے ہماری اچھا وہ بھی آپ اللہ کی خاطر بتاتے ہیں۔ تو یہ دشمنی ہو جاتی ہے، یہ دوریاں ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف یہ شخص ہے جس کو علی نے کہا نہیں، میرے مولا نے اس کی انگلیاں کاٹ دی، اور وہ پھر بھی مولا کے فضائل پڑھ رہا ہے، وہ پھر بھی مولا کی مدیحہ سرائی کر رہا ہے۔ جیسے مولا نے سنا تو امام نے تعجب کیا، کہا میرے فضائل پڑھ رہا تھا؟ کہا یا علی، انگلیوں سے خون بہہ رہا تھا اور علل اعلان مجمع جمع کیا ہوا تھا اور آپ کی مدیحہ سرائی کر رہا تھا۔ عجیب جملہ۔ امام علی مولا حسن کو مخاطب فرماتے ہیں ہاتھ عمک الاسود، اے حسن جا اپنے چچا کو لے کر آ۔ وہ شخص جس نے گناہ کیے تھے، وہ شخص جس نے چوری کی تھی، اب اگر وہ ایمان کے اس مقام پر ہے کہ ہاتھ کاٹنے کے بعد بھی فضیلت علی بن ابی طالب حد جاری ہو گئی، اور یہ ملتا ہے کہ جب مولا کے پاس آیا تو اس نے کہا تھا طہرنی علی بن ابی طالب، اے مولا مجھے پاک کر دو۔ تو امام نے فرمایا کس چیز سے پاک کروں؟ اس نے کہا کہ میں نے چوری کی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ ثقلت کا امک، تیری ماں تیری عزا پہ بیٹھے، یہ جملہ مت دہرانا۔ اس نے پھر کہا کہ یا علی میں نے چوری کی ہے۔ امام فرماتے ہو سکتا ہے تم نے وہ چوری نہ کی ہو جس سے انگلیاں کاٹی جائیں۔ عرب میں 2 طرح کی حرز کہتے ہیں، ایک ایسی چوری یعنی دکان پہ تالا لگا ہو، گھر پہ تالا لگا، اور کوئی ایسی چوری کرتا ہے تو اس میں انگلیاں کٹتی ہیں، لیکن کوئی ایسا مال باہر ہی پڑا ہوا ہے، کسی کا لاوارث مال ہے، کوئی وہ اٹھا کے لے جاتا ہے، تو یہ اقسام ہیں۔ تو امام فرماتے شاید تم نے وہ چوری نہ کی ہو جس پہ انگلیاں کاٹی جاتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، پھر کہا میں نے وہ چوری کی۔ امام پھر فرماتے ہیں ہو سکتا ہے تم نے اس مقدار میں چوری نہ کی ہو جس مقدار میں انسان کی انگلیاں کاٹی جاتی ہیں۔ غالباً جتنا مجھے یاد آ رہا ہے 4.5 چنے سونے کے برابر اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کی انگلیاں یا اس کے برابر مقدار میں کوئی مالیت کی چوری کرتا ہے۔ تو امام فرمایا شاید تم نے وہ نہ کیا ہو۔ اس نے کہا نہیں علی بن ابی طالب، طہرنی، مجھے پاک کرو، حد شرعی مجھ پہ جاری کرو، میں نے چوری کی۔ امام نے فرمایا اب علی پر بھی واجب ہو گیا کہ تم پر حد شرعی۔ اس وقت امام نے حکم دیا اس کی انگلیاں کاٹی جائے۔ تو پہلے امام نے روکا، اس کو سمجھایا، لیکن وہ طہارت کا اتنا طالب تھا، گناہ کیا تھا، پشیمان تھا۔ اب جب ایسا کر کے اس کے بعد اقرار عقیدہ بھی ہے اور اقرار باللسان بازار میں سر عام انگلیاں کاٹنے کے بعد کر رہا ہے، تو امام اس کو یہ مقام دیتے ہیں، فرماتے ہیں حسن میرے لال جاؤ اپنے چچا کو، یعنی اپنے کالے چچا کو جو حبشی ہے اس کو لے کر آؤ۔ اب ایسا شخص ہے جب امام حسن مجتبیٰ جاتے ہیں اور اس کو لے کر آتے ہیں، جیسے لے کر آتے ہیں تو امام فرماتے ہیں وہی حق وائے ہو تم پر، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، وہی حق ہے، تمہاری انگلیاں میں نے کاٹ دی ہیں اور تو پھر بھی میرے فضائل پڑھ رہا ہے، پھر بھی علی بن ابی طالب کی مدح سرائی کر رہا ہے۔ عزیزو، ایمان کا پتہ مصیبتوں میں چلتا ہے، ایمان کا پتہ بلاؤں میں چلتا ہے۔ آج مومن پہ ذرہ برابر مصیبت آتی ہے، وہ امام اپنے امام سے، اپنے پروردگار عالم سے نالائق خدا یہ مجھ پر کیوں؟ لیکن یہ دیکھیے کہ ایمان لرزتا نہیں ہے مصیبتوں میں۔ کربلا آئینہ اسی چیز کا ہے
کہ مولا حسین یہ کہتے میرے بچوں کے ساتھ یہ ہوا، میری فیملی کے ساتھ نہیں. ایمان مصائب میں، بلاؤں میں کبھی لرزتا نہیں ہے. لو قطع، اس کے بدن کو قطع کیا جائے تو پھر بھی وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتا. عجیب جملہ. آپ اس جملے کو اپنے ذہنوں میں، اس جملے کو اپنے ایمان میں ملا دیں اور اسی دعا کریں کہ خدا اس ایمان کے مقام پر ہم سب کو بشمول میرے، ہم سب کو اس ایمان کے مقام پہ فائز کرے. امام نے فرمایا وہی حق ہے، تو میرے مناقب پڑھ رہا ہے جبکہ میں نے تمہاری انگلیوں کے کاٹنے کا حکم دیا. تو فرماتا ہے امیر المومنین یا مولا ہی، اے میرے مولا، اے میرے سید، اے میرے آقا، میں کیسے آپ کے فضائل نہ پڑھوں. قد خالط حبک دمی و لحمی، آپ کی محبت میرے خون میں، آپ کی محبت میرے گوشت میں ملی ہوئی ہے. مولا میں کیسے آپ کے فضائل نہ پڑھوں. یہ تو آپ نے دو واقعے سنے، ایک پشیمان شخص کا، لیکن پھر بھی اس شخص نے مولا کی ولایت اور محبت کا اظہار کیا. ایک حجر بن عدی کا. لیکن انسان کا وجود لرز جاتا ہے، انسان کا وجود کانپ جاتا ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ جو لوگ ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر تھے لیکن وہ پھر گر کس طرح جاتے ہیں، جن کے لیے کسی نے تصور اور گمان بھی نہ کیا کہ یہ نمازی، یہ عبادت گزار، یہ مستجاب الدعویٰ، کہ یہ بھی ایمان سے اتنا گر سکتا ہے. لیکن ہاں عزیزان محترم، قرآن پڑھیے، لرزہ دینے والے واقعات قرآن میں موجود ہیں. بلعام باعور جو مستجاب الدعویٰ تھا، عجیب بات ہے، یعنی دعا کرتا تھا، اس کی دعا رد نہیں ہوتی تھی. اگر یہ کہے کہ پروردگارہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں تو خدا اس کی دعا کو قبول کرتا تھا اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے تھے، خدا اسے عطا کرتا تھا. ایسے نہیں کہ رسول خدا کو حکم ہوا کہ بتاؤ مسلمانوں کے ان واقعات کو، عبرت لیں قرآن کے واقعات کو. لیکن ایک چیز زندگی میں آتی ہے، سارا ایمان اس کا تباہ ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے. لیکن ایمان کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بڑی آفر بھی تو ہونی چاہیے نا، کہ ہم یہ کہیں کہ کوئی بڑی کائنات کی حکومت کی آفر تھی تب اس شخص نے ایمان کو تباہ کیا. یہ حکمران، یہ لوگ، کوئی بہت زیادہ پیسے کی آفر ہو، ملینز آف ڈالر کی آفر ہو تو اس انسان میں جھجک آ جاتی ہے اور لرزہ پنا آ جاتا ہے. لیکن عجیب منزل ہے، اس کو اتنی آفر بھی نہیں ہوئی تھی. بلعام باعور کو چند پیسوں کی آفر ہوئی تھی، اور آفر یہ ہوئی تھی کہ وسیع نبی جناب یوشع بن نوح لشکر لے کر آ رہے تھے مشرکین سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور ان کو کہا گیا کہ ان کا لشکر آ رہا ہے، آپ ان کو بد دعا دیجئے. پہلے تو ان کا وجود بھی لرز گیا، جیسے قاضی شرح کا وجود لرز گیا تھا. انہوں نے کہا میں کیسے بد دعا دوں اللہ کے نبی کے وصی کو. لیکن بیوی نے ان کو سمجھایا کہ مال مل رہا، ایک بد دعا، دو جملے کہنے سے کیا ہوتا ہے. دیکھیے گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ 1 منٹ دیکھنے سے، 2 منٹ بات کرنے سے کیا ہوتا ہے، 1 منٹ گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے. مولا فرماتے سب سے بڑا گنہگار وہی ہے جو گناہ کو چھوٹا سمجھے. اگر گناہ کو چھوٹا سمجھا تو یہی چھوٹا سمجھنا آپ کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو اس نے دعا کی اور اس دعا نے اس کے وجود کو تباہ و برباد کر دیا. تھوڑا سا بھی اس کا ایمان اس کے وجود میں باقی نہیں رہا. ایک خطا، اولئک حبطت اعمالہم، جب انسان گناہ کرتے، آگ ہے نا، آپ بڑا گلستان بنا دیں لیکن یہ آگ اس کو راکھ بنا دیتی ہے، کچھ بھی نہیں بچتا. تو جو زبان دعائے خدا کرتی تھی، اس زبان نے جب بد دعا دی، وہ بھی اللہ کے نبی کے وصی کو، تو آپ نے دیکھا ایمان تباہ ہو گیا. جس زبان مستجاب الدعویٰ تھی، خدا جس زبان کی عزت کرتا تھا، خدا جس زبان کا احترام کرتا تھا، اب اس زبان کے لیے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَثْ. سورہ اعراف کی آیت ہے. خدا اس زبان کو کتے کی زبان کی مثال دے رہا ہے. جو زبان مستجاب الدعویٰ تھی، جس کی مثالیں دی جاتی تھیں، اب خدا کہہ رہا ہے اس کی زبان لمبی ہے، ایسی لمبی ہے جس طرح کتا یہ زبان اپنے منہ سے نکالتا ہے. جو زبان ذکر خدا کیا کرتی تھی، اب وہ زبان کتے کی زبان بن گئی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. ایسے ہی خدا نہیں کہتا کہ یہ قصے پڑھو، اس میں عزیز و عبرتیں ہیں. قرآن صرف کہانی بتانے کی کتاب اور دل کو بہلانے والی کتاب نہیں ہے کہ جسٹ آپ کو جیسے آپ دوسری ناولز پڑھتے. نہیں، اس میں قصے زیادہ طولانی بھی نہیں ہوتے، اور جو خدا بیان کرتا ہے اس کے حرف حرف میں کیا ہوتی ہے؟ عبرت ہوتی ہے. اب یہاں پر لفظ استعمال ہوا، وہ لفظ ہے انسلخ. انسلخ کا مطلب کیا ہے
انسلخ کا مطلب یہ ہے یعنی اچانک انسان ایک چیز میں چھپا ہوا ہے اور شیطان نے اچانک اس کو اس چیز سے نکال دیا۔ اب شیطان بھی تو جانتا ہے نا کہ آپ کے اندر کیا ہے اور آپ کے باہر کیا ہے۔ اب اسی انسلخ کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ انسان گمراہ ہوا تو کیوں ہوا۔ یہ انسان یعنی جس کا ایمان اتنا بلند تھا، جو مستجاب الدعویٰ تھا، اچانک ایک مقام آتا ہے، یہ ایمان سے اتنا گر جاتا ہے اور تباہ و برباد، اور خدا کہہ رہا ہے اس کی زبان کی مثال کتے کی طرح ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایمان کے اس مقام پر ہے جو مستجاب الدعویٰ ہے اور دعا قبول ہوتی ہے، اور ایک مقام یہ آتا ہے کہ اس کی زبان کتے جیسی ہو جاتی ہے اور خدا اس کی مثال دیتا ہے۔ اور ایک طرف جناب حجر ابن عدی ہیں جو بت پرست تھے لیکن بعد میں مومن بنے۔ تو اصل ایک پوائنٹ اب یہاں پہ غور کرنے کی توجہ ہے، ایمان صرف لانا ضروری نہیں ہے۔ اس کی ابتدا بت پرست تھا، مثلا بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اصحاب رسول بھی تھے لیکن پہلے بت پرست بھی تھے، خدا نخواستہ زنا بھی کرتے ہوں گے، شراب بھی پیتے ہوں گے، لیکن ایمان لایا، اب یہ مومن بن گئے۔ لیکن مومن بننا صرف کافی نہیں ہے، اس ایمان کو زندگی کے آخری لمحے تک رکھنا ضروری ہے۔ حجر ابن عدی بت پرست سے لیکن اس کے بعد مومن بنے اور آخر تک حجر ابن عدی مومن رہے۔ اور یہ قرآن جب آپ سنتے ہیں یہ آپ کو بڑے بڑے شبہات کا جواب دیتا ہے۔ سب سے بڑا اختلاف یا یہ کہوں کہ وہ بات جس نے ہم کو دوسرے مسلمانوں سے الگ کی، اور یہ امتیازی بات ہے، اور اسی بات کو اگر اسی پوائنٹ کو اگر کوئی مسلمان سمجھ جائے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، کہ ان کے بڑے بڑوں نے ایک عقیدہ بنا دیا، رضی اللہ عنہ کا عقیدہ، کہ رسول خدا کے زمانے میں تھے، مومن بنے، اب لہٰذا ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ حالانکہ یہ قرآن کی صریحاً مخالفت ہے، قرآن کے واقعات ہیں۔ ایک شخص کون سا صحابی تھا جو مستجاب الدعویٰ ہو؟ ایک کی مثال دیتے تاریخ اسلام سے، یعنی ابن عباس جیسا متقی انسان، جناب سلمان فارسی جیسے متقی لوگ، لیکن ان کے لیے یہ بیان کیا گیا ہو کہ وہ دعا کریں پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا۔ وہ دعا کریں اور فوراً خدا اسی وقت اس مستجاب الدعویٰ یعنی صاحب اسم اعظم ہو کوئی شخص، یعنی اس وقت دعا کرے اور خدا فوراً اس کی دعا کو قبول کر دے۔ ہمیں کوئی ایسی معروف شخصیت اصحاب میں بھی نہیں ملتی، اور خدا اس کی مثال دے رہا ہے جو اتنا مستجاب الدعویٰ تھا لیکن اس کے ایمان کو ایک چیز نے تباہ و برباد کر دیا۔ اشارہ اس طرف آئے کہ مومن حقیقی کمال اس میں نہیں کون صحابی ہے، کمال اس میں نہیں کون نبی کی بیوی ہے، کون نبی کا بیٹا ہے۔ یہ حضرت نوح کا واقعہ، جناب لوط کا واقعہ، یہ واقعات اللہ کیوں بتاتا ہے کہ یہ مت دیکھو، یہاں پہ پارٹی بازی نہیں ہے، رشتہ داری کی بنیاد پہ ایمان نہیں بانٹا جاتا، صحابیت کی بنیاد پہ کوئی ساتھی تھا کس نے کس جنگ میں شرکت کی تھی، نہیں، وہی لوگ تھے جنگوں میں شرکت کرتے تھے، جنگ احد میں بھاگ بھی گئے، اس کے بعد پھر ان میں سے جو بھاگ گئے تھے معافی کر کے واپس آئے، اللہ نے معاف بھی کیا، پھر ایمان کے اعلیٰ ترین درجات پہ کئی لوگ اس میں بھی پہنچے۔ لیکن نبی خدا کے جانب جب تک وہ زندہ ہے، دار و مدار آپ کی زندگی پر ہے، نبی کی زندگی پر نہیں ہے۔ کتنے سال نبی کے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ یہ شبہات کا سب سے بڑا جواب اسی قرآن میں ملتا ہے کہ جس کا ایمان آخر تک ہو، یعنی ایمان کا اینڈ تک ہونا ضروری ہے۔ وہ ایک فلم شروع ہوئی ہے، اینڈ بھی اس کا اچھا ہونا چاہیے نا۔ میری زندگی کی اگر ابتدا اچھی ہے بلا میں باول کی طرح، لیکن انتہا میری بری ہو جاتی ہے، تو خدا کہتا ہے کہ مسئلہ القلب ہے۔ خدا اس میں کوئی تکلف تو نہیں دکھاتا کہ یہ کہے کہ تم نبی کے ساتھ تھے یا فلاں امام کے ساتھ تھے یا تم ولی ہو، بھائی تمہارا اینڈ کیا ہوا؟ تو انسان کی زندگی کا یہ جو میٹر اور کاؤنٹر ہے نا، ایک سمپل میں آپ کو فطری بات کر رہا ہوں، عقلانیت والی بات ہے۔ بھائی آپ کا پہلے مہینے بل جو ہے 2000 آیا، اب یہ تو نہیں کہ آپ کا ہر مہینے بل 2000 ہی آئے۔ جو آپ میٹر زیادہ یوز کرو گے تو بل 1 لاکھ تک بھی جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہماری زندگی کا میٹر چل رہا ہے، سیکنڈز منٹس میٹر چل رہے ہیں۔ اگر تم جتنی عبادت کرو گے اتنا صلہ ملے گا۔ اب اگر نبی خدا کے جانے کے بعد کوئی شخص گمراہ ہو جاتا ہے، یہاں تک یہ حجر ابن عدی کو قتل کس نے کیا، یہ مسلمان نہیں سمجھ پا رہا۔ صحابی نبی ہے، صحابی علی ہے، جس کے ایمان کے لیے یعنی اہل سنت کی بڑی سی بڑی کتاب۔ آپ یہ دیکھیں شخصیت حجر ابن عدی کے بارے میں قول اصحاب، قول تبع تابعی، ان کی بڑی بڑی کتابوں کو علماء حجر کے بارے میں کہتے تھے رجل متقی، وہ ایک متقی شخص تھا، وہ ایک متدین شخص تھا، وہ زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، عبادت کرنے والا شخص تھا۔ اور اسی جناب حجر ابن عدی کو معاویہ بن ابی سفیان قتل کرواتے ہیں۔
جناب عمار کو جنگ صفین، بہت ساری ہیں، لیکن ان کو تو اس کے علاوہ مولا کے جانے کے بعد ان کو قتل کیا گیا۔ جناب حجر ابن عدی کو کہ امام نے فرمایا فق اللہ، اللہ تجھے کامیابی عطا فرمائے، کوفے سے ان کے ہاتھوں میں زنجیریں باندھ کے، غل جامع باندھ کے، غل جامع جو امام سجاد کو بھی پہنایا گیا تھا، یعنی ہاتھوں کو پیٹھ سے باندھا جاتا ہے، بڑی تکلیف دہ طریقے سے انسان کو لے جایا گیا، اور ان کو شہر شام کے دروازے تک لایا گیا، اور وہاں پر لا کر ان کو کھڑا کر دیا گیا۔ عزیزو، اگر آج میں امام زمانہ کو کہوں کہ مولا پوچھیں کہ تم آج میری مدیح سرائی کر رہے ہو، کل جب تمہارے بدن کو کاٹا جائے اس وقت بھی کیا میری فضیلت اس طرح پڑھو گے؟ اور اگر ہم آج امام کو کہیں تو شاید امام کہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ لیکن یہ حجر کا مقام تھا، جب امام علی نے کہا حجر کیا اس وقت بھی علی کا ساتھ ایسے ہی دو گے؟ اس نے کہا مولا واللہ خدا کی قسم اربا نربا اگر بدن کو ٹکڑے ٹکڑے آگ میں پھینکا جائے۔ یہی ہوا۔ حجر کو کہا کہ حجر یہ تیرا کفن، یہ تیری قبر ہے، یہ تلوار ہے، علی سے براءت کا اظہار کرو، کہو کہ علی کے ساتھ نہیں ہو، علی کو برا بلا کہو۔ حجر نے کہا کاٹنا ہے تو کاٹ دو، میں علی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا، امام المتقین کے خلاف لفظ بولوں؟ حجر سوچ سکتا تھا کہ مولا علی تو زندہ نہیں رہے، آقا حسن علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان صلح بھی ہو چکی ہے، اب چند لمحوں کے لیے اگر مخالفت کر دیتا ہوں، اظہار برات کر دیتا ہوں تو حجر تیرا کیا بگڑتا ہے؟ لیکن نہیں، یہ حجر ہے، ایمان کے مقام کامل پر فائز ہے، ایسے تو کوئی فائز نہیں ہوتا، اور جناب حجر کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن ایک طرف بلعم باہور ہے جو بت پرست بھی نہیں تھا، جو مومن تھا، مستجاب الدعوہ تھا، یہ تو پہلے بت پرست تھے پھر مومن بنے، جناب سلمان کی طرح تمام تر اصحاب رسول آپ دیکھیں، ظاہر ہے یہ بعد میں مومن بنے، لیکن ایمان آپ دیکھیں کتنا کامل ہے، کوئی 10ویں درجے پر، کوئی 9ویں درجے پر۔ اور ایک طرف بلعم باہور ہے جو اس قوم کا عالم ہے، اور اس کا مقام، یہ انسان گر کیوں جاتا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انسان کے گرنے کی وجہ کیا ہے؟ اور پورے قرآن میں ایک سورہ منافقون آتا ہے، یعنی اللہ اشارہ، آج ہم قرآن سے دور ہیں، آج ہم جو کتابوں میں لکھی گئی باتیں ہیں، جن کے ایمان کا بھی ہمیں پتہ نہیں وہ کامل تھا کہ نہیں تھا، بس انہوں نے لکھ دیا، بڑوں نے یہ لکھ دیا تو ہم نے یہ عقیدہ سنبھالا۔ عقیدے کو سمجھ کر پرکھ کر، اب قرآن کے خلاف تو کوئی عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہی شخص جو ابھی آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، ہو سکتا ہے میں بھی کل کافر ہو جاؤں، مشرک ہو جاؤں، مجھے اپنے ایمان کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ کیا انسان خود اپنے ایمان کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ جو آپ سن رہے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کی گارنٹی، یہ تو دعا ہے خدا عاقبت بخیر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے قریب وہ بلند ہے جو متقی ہے، جس نے آخر دم تک اس کی سانسیں، یعنی آخری سانسیں اس بدن میں جب وہ سانس نکلے اور یہ دل کی ہارٹ بیٹ رک جائے، اس وقت تک یہ مومن رہے، تو خدا کہتا ہے یہ صاحب مقام ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کس ولی کے ساتھ وقت گزارا، کس نبی کے ساتھ وقت گزارا، وہ زوج رسول بھی ہو، جناب نوح کی بیوی ہے بھائی، صاحب اولاد ہے اس نبی سے، لیکن فرمائے نہیں، اگر ایمان آخر تک نہیں ہے، یہاں پر ایکسیپٹنس ہے، تم نے کتنا اس ایمان کو اپنے وجود میں جذب کیا۔ لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، ایمان، یہ سوال ہے وہ کیوں ایسے ہو گئے؟ ایمان مستقر اور پائیدار آخر تک کیوں نہیں تھا؟ تو یہ نہیں کہ انسان سکون سے بیٹھ جائے کہ میں تو مومن ہوں، میں تو ولی والا ہوں، میں تو ولائی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، نہیں، یہ خطرے کی گھنٹی ہر کسی کے لیے بج رہی ہے اور بجتی رہے گی۔ تو ایک یہاں پر ظریف نقطہ ہے، اس نقطے کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ اسی قرآن کی آیت میں چھپا ہوا نقطہ ہے کہ امام بھی یہی دعا کرے، اللہم بلغ ایمانی باکمل الایمان، میرے ایمان کو کامل بنا۔ کیسے؟ اس نقطے کو آپ سمجھیں۔ اس آیت جو میں نے پڑھی، اس آیت میں لفظ ہے فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے کب اسے گمراہ کیا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، سلخ جانتے ہیں کیا ہے؟ عربی میں قصاب جو ہے اسے سلاخ کہتے ہیں۔ سلاخ کا کام کیا ہے؟ سلاخ کہتے ہیں یعنی کھال اتارنا، یعنی ایک ایسی چیز جو ڈھکی ہوئی ہے اسے وہاں سے کھینچ کے نکال دینا۔ اب قصاب کیا کرتا ہے؟ اس بکرے کے سر سے لے کر اس کی پونچھ تک تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی کھال کو اس کے پورے جسم سے نکال دیتا ہے۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، شیطان نے اس کی کھال کو اتار دیا جس میں یہ ٹھپا ہوا تھا، جس میں یہ ڈھکا ہوا تھا۔ یعنی آج یمامہ، یہ ظاہری لباس، کوئی مدیحہ، کوئی قصیدہ، کوئی ماتم، کوئی نوحہ خوانی، کوئی ذکر، کوئی مرثیہ، سب کچھ یہ تو ہماری ظاہری کھال ہے نا، ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔
اب اس کھال کے اندر کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، یہ شیطان کو پتہ ہے۔ یہ انسان میں اپنے آپ کے اندر جھانک سکتا ہوں، آپ نہیں میرے اندر جھانک سکتے۔ آپ اپنے اندر جھانک سکتے ہیں، میں آپ کو اندر سے نہیں دیکھ سکتا۔ میں آپ کی وہ کھال دیکھ رہا ہوں جس میں مجھے نماز نظر آ رہی ہے، روزہ نظر آ رہا ہے، عبادت نظر آ رہی ہے، یہ دیکھ رہا ہوں نبی کے ساتھ گھومتا تھا، علی کے ساتھ بیٹھتا تھا، ہاں عالم ہے، سر پہ امامہ ہے، کوئی مدیحہ، کوئی قصیدہ، کوئی ذاکری، سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ہماری کھالیں ہیں جو باہر سے نظر آ رہی۔ شیطان اس کھال کو اتار دیتا ہے، اور جب شیطان انسان کے اندر کو چھانک لیتا ہے کہ اس کے اندر مال ہے، دولت ہے، شہوت ہے، لڑکی کی محبت ہے، کیا کیا ہے، تو وہ اب کھال جب اتارتا ہے تو وہ انسان نکل آتا ہے۔ جب تک کھال ہے تو لوگوں کو بھی پتہ نہیں، خدا کو بھی علم ہے، لیکن خدا پھر بھی اس کھال کی وجہ سے انسان کو بچائے رکھتا ہے۔ لیکن شیطان جب اس کھال کو اتار دیتا ہے، اسی لیے قرآن میں آیت آئی کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ یہاں پر اللہ جواب دے رہا ہے، فانسلخ کا جواب۔ ایک تو کھال ہے، ایمان کھال کی طرح نہیں ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ یہ عرب جب تمہارے پاس آتا ہے، بس عرب میں سب ہیں، مولا علی بھی ہیں، اصحاب رسول بھی ہیں، سب ہیں، سارے عرب ہیں۔ تو یہ اشارہ سب کے لیے ہے کہ اے مومن جو 1400 سال کے بعد دیکھ رہے ہو، اب وہ علی بن ابی طالب کو دیکھنا ہے، حسن مجتبیٰ کو دیکھنا ہے، میں تفریق نہیں کر رہا، کسی بھی صحابی کو دیکھنا ہے، یہ دیکھو اس کا ایمان آخر تک کیا تھا۔ فزتو برب الکعبہ، مقام شہادت مسجد میں ملے، ولادت کعبے میں ملے۔ حسین کی زندگی شروع میں بھی دیکھنا، آخر کربلا کو دیکھنا، حسن بن علی کی زندگی، مولا امام زین العابدین کی، آل رسول کی زندگیاں دیکھنا، اور دوسروں کی زندگیاں بھی پرکھنا کہ شروع سے آخر تک ایمان تھا کہ نہیں۔ قالت الاعراب، یہ کہتے ہیں ہم مومن ہوئے، لیکن کہنا نہیں تم اسلام لائے ہو۔ کیوں اسلام لائے اور مومن ہے؟ یدخل الایمان فی قلوبکم۔ اب اس ایمان نے جڑیں نہیں پکڑی۔ اسلام یعنی یہ ایمان سلاخی ایمان ہے، یہ کھال والا قشری ایمان ہے، ظاہری ایمان ہے، ابھی تک اس ایمان نے جڑیں قطعاً نہیں پکڑی۔ تو جب ایمان جڑ نہ پکڑ سکے تب تک وہ ایمان کامل نہیں ہے۔ دیکھیے اب یہ آپ اخروٹ لیتے ہیں نا، اوپر کھال ہوتی ہے، آپ اس کے دانے کو اندر سے نکالتے ہیں، بادام ہے، مغز ہے نا، اس کے بادام کو اس کے کھال کے اندر سے نکالتے ہیں۔ اندر کیا ہے یہ خدا دیکھنا چاہتے ہیں۔ باہر تو کسی کی کھال ایمان والی، مومن والی ہو سکتی ہے، لیکن اندر کیا ہے؟ تو ایمان کی جڑیں جب تک دل کی تہ تک مضبوط نہ ہو، اور یہ جھانک کر دیکھو تمہاری جڑیں مضبوط ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا یہ پتہ کیسے چلے گا ایمان کی نشانی کیا ہے؟ جب انسان تنہائی میں جاتا ہے، جب انسان پر فقر آتا ہے، اس حال میں انسان اپنی صلاحیتوں کو پرکھ سکتا ہے کہ واقعاً میرا ایمان کامل ہے کہ نہیں ہے، واقعاً میرے ایمان میں وہ جڑیں مضبوط ہیں کہ نہیں۔ جب میں مصائب میں آتا ہوں، خوشی میں پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، اچھی جاب بھی ہے، اچھا گھر بھی ہے، اب پتہ نہیں چلے گا آپ کو۔ لیکن جب انسان فقر و فاقہ میں آتا ہے، مصائب اور بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے، تب انسان کو پتہ چلتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو آپ کے ایمان کی وجہ سے ٹوکا جائے۔ آج ہیں ایسے مومنین اور روایات میں ملتا ہے جو اپنے عقیدے پر، شریعت الہی پر پابند ہیں، ٹکے ہوئے ہیں اور رکے ہوئے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے رشتہ دار مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی خاتون پردے دار ہے اور اپنے حجاب کا خیال کرتی ہے، اور وہ پورا فیملی اور پورا خاندان اگر بے حجاب ہے تو اسے کہتے ہیں کہ تم پرانی سوچ رکھنے والی عورت ہو، اس زمانے میں یہ حجاب کیسا، اس زمانے میں یہ نقاب کیسا، اس زمانے میں اتنا متقی بننا کیسا۔ تو کبھی کبھی تو اپنے بھی دھتکار دیتے ہیں، سب چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس وقت اگر انسان کی امید پروردگار عالم کی طرف رہے کہ میں نے پچھلے نشست میں عرض کیا تھا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ باق ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ ختم ہونے والی چیز ہے، تو اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جب سارے لوگ جا رہے ہیں مولا حسین کے مقابلے میں، جب سارے لوگ شام کے امیر کے پاس جا رہے ہیں، لیکن اس وقت ایک حجر ہے جو اپنے بدن کو کٹوا بھی رہا ہے اور اس کی ولایت میں ثبات بھی ہے۔ اور یہ کب آئے؟ جب اس غلام کی جب مولا نے انگلیاں کاٹیں، تو یہ مقام تب ہے جب خالت لحمی و دمی، جب انسان کے ایمان میں، خون میں، گوشت میں ولایت اہل بیت مل جائے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، ہم کیا کریں اس ایمان کے لیے؟ ہم نے وجوہات بیان کی کہ یہ 3 مثالیں بیان کی۔ حجر ابن عدی تھے، وہ غلام تھا جس کا ایمان اتنا مضبوط تھا۔ 2 مراتب تھے، ایک ایسا شخص تھا جو پہلے بت پرست بھی نہیں تھا، مومن تھا، لیکن اس کے ایمان کو شیطان نے نکال دیا، فانسلخ، اس لفظ کو یاد رکھیں
یعنی ایمان قشری ظاہری کھال والا ایمان نہ ہو، انسان کا ایمان جڑ پکڑنے والا ایمان ہو، قلوب تک آ جائے۔ قرآن کی آیت ہے یدخل الایمان فی قلوبکم۔ لیکن اب ہم کریں کیا؟ یہ تو ہم نے اسباب اور وجوہات اور مثالیں بیان کی، اب انسان کیا کرے کہ ایمان کے اس درجے پر فائز ہو جائے؟ یہ کتاب ہے تحفۃ العقول، میزان الحکمہ، دونوں کتابیں انشاءاللہ حوالے بھی آپ کو دکھائے جائیں گے اسکرین پہ۔ اس میں حضرت عیسیٰ کا فرمان ہے، حضرت عیسیٰ کے کافی فرامین ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرماتے ہیں بحق اقول لکم ان الزرع لا يصلح الا بالماء والتراب كذلك الایمان لا يصلح الا بالعلم والعقل۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک نصیحت کروں اور حق اور صحیح نصیحت کروں۔ فرمایا سچ کہتے ہیں کہ جو کھیتی باڑی ہے، کھیتی باڑی تب تک فصل میں نہیں بدلتی۔ مثلا کوئی چیز ایک دانہ ہے، آپ اس سے پودا چاہتے ہیں، اس کے خوشے نکالنا چاہتے ہیں، یہ کبھی تک دانہ پروان تک نہیں چڑھے گا دو چیزیں اگر نہ ہو۔ غور کیجیے گا، ایک فصل کی صلاح ہے، ایک ایمان کی صلاح ہے۔ صلاح اب یہاں پہ یصلح، صلاح کا مطلب یعنی وہ ایک دانہ تو ہے لیکن وہ دانہ شاخیں کب پکڑتا ہے، وہ پروان کب چڑھتا ہے؟ جب نکلے گا، کھلے گا، پھولے گا تو تب پروان کب چڑھتا ہے؟ جب اس میں دو چیزیں ہوں، اس میں ماء ہو، پانی ہو، وہ تراب۔ جب تک یہ دو چیزیں نہ ہوں دنیا کی کوئی فصل، کوئی شخص آباد کاری نہیں کر سکتا۔ ایک مٹی کا ہونا ضروری ہے، ایک پانی کا ہونا ضروری ہے۔ مٹی وہ آپ کا بیس اور بنیاد ہے، پانی کیا ہے اب یہ آپ کو پتہ چلے گا۔ فرماتے ہیں بالکل اس طرح کذالک الایمان، یہ جو ایمان ہے یہ بھی صلاح نہیں پاتا، یہ جو ایمان ہے یہ بھی پروان نہیں چڑھتا اگر اس میں دو چیزیں نہ ہوں۔ کون سی چیزیں نہ ہوں؟ فرماتے ہیں بالعلم والعمل، اگر اس ایمان میں علم نہ ہو، علم یہاں پر مراد ہے اگر اس میں بصیرت نہ ہو۔ ایک مرتبہ میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر یہ کلپ کوئی غیر شیعہ سن رہا ہے میں اس کے لیے عرض کر رہا ہوں، شیعوں کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، اگر انسان کے ایمان میں جو عقیدہ ہے اس میں بصیرت نہ ہو، ہاں میرے بڑوں نے، میرے بابوں نے کہہ دیا اور میں نے اسے مان لیا، میں نے پہچانا نہیں، میں نے پرکھا نہیں، میں کس راستے پہ چل رہا ہوں، میں کہاں پہ قدم رکھ رہا ہوں، کیا اس میں سوچ بھی ہے کہ نہیں، یا نہیں میں تقلیدی عقیدے بنا کے صدیوں سے جو چلتے آ رہے ہیں، ہاں 1000 سال کچھ لوگوں نے کہہ دیا اور کتاب میں لکھ دی، میں انہی کی تقلید میں چلتا ہوا آ رہا ہوں۔ نہیں، جب تک پرکھو گے نہیں، بصیرت نہیں ہوگی۔ اس کی مثال آپ کو اس طرح دوں، دیکھیے اگر ایک شخص ہے اور فرماتے ہیں اگر کوئی صاحب بصیرت ہو جائے، اس کو اب دھوکہ دینا مشکل ہے۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے نا، آپ کو ایک چیز دکھا کے ایک چیز لیتا ہے، یعنی پیسے کے عوض میں بلعم باعور سے اس کی تمام تر ایمان لے لیا، رے کی حکومت کے عوض میں ابن سعد کا سارا ایمان لے لیا، سکوں کے عوض میں قاضی شرح کا ایمان لے لیا۔ یہی رسول خدا کے بعد حکمرانوں کے ساتھ ہوا، دولت کے عوض میں، مال کے عوض میں، عورتوں کے عوض میں، مختلف چیزوں کے عوض میں شیطان ان کا ایمان لیتا گیا، جس کی طرف مسلمان غور ہی نہیں کرتا۔ شیطان کسی کا دوست نہیں ہے میرے عزیز، وہ نہ شیعہ کا دوست ہے نہ سنی کا دوست ہے، وہ کسی انسان کا دوست نہیں ہے۔ شیطان کا کام یہی ہے آپ کو بھٹکانا۔ بڑے سے بڑا حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ کو، حضرت اسماعیل کو لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی شیطان آتا ہے، حضرت اسماعیل کو کہتا ہو سکتا ہے تمہارے باپ کا یہ خواب ہے۔ تو آپ یہ اللہ مثالیں کیوں دے رہا ہے؟ یعنی شیطان جو بالکل وی آئی پی شخص ہے، دنیا میں تو ہو سکتا ہے کسی کو کسی وی آئی پی سے ملنے نہ دیا جائے، لیکن شیطان سے کوئی روک تھام نہیں ہے، وہ آتا ہے۔ یہ اللہ مثالیں دے رہا ہے کہ دیکھو یہ جب انبیاء کے پاس جا رہا ہے، جب حالانکہ وہ خود کہہ چکا عباد المخلصین ہے، پتا بھی ہے اسے کہ میں نے گمراہ نہیں کر سکتا، پھر بھی جا رہا ہے۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہاں تو شیطان کیا ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا؟ اب اس کی جب بصیرت آتی ہے تو پھر وہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آتا۔ بصیرت کیا؟ مثال کے طور پہ ایک سونے کا سکہ ہے، ایک بینا شخص کو جس کی آنکھیں سالم ہیں، اس کے ہاتھ میں سکہ ہو، وہ سونار کے پاس جائے گا، قبلہ بتائیے یہ سکہ صحیح ہے یا غلط ہے، سونار دیکھے گا، پرکھے کہے گا نہیں یہ پیور گولڈ ہے۔ اب جب اس بینا یعنی دیکھنے والے شخص کو یقین ہو گیا یہ سونا پیور ہے، وہ اس سونے کو ایسے ہی ہاتھ میں رکھے گا، وہ اپنی جیب میں چھپا کے رکھے گا، بار بار چیک کرے گا کہ وہ سونا گر تو نہیں گیا اپنی جگہ پہ، گھر میں جائے گا ایسی جگہ پہ چھپا کے رکھے گا کوئی ڈھونڈ بھی نہ سکے، کیونکہ اس میں بصیرت آ گئی کہ یہ سونا ہے، وہ اس کی قیمت کو جان چکا کہ یہ سونا ہے، اب اس سونے کو وہ کبھی گنوائے گا نہیں۔ لیکن یہی سونا کسی نابینا انسان کو دے دیں اور اسے بولیں بھائی میں تمہیں سونا دے رہا ہوں، اب کیونکہ بصیرت نہیں نا، بصیرت بصر آنکھ کو کہتے ہیں،
بصیرت داخلی، بصیرت عقلی، بصیرت فکری، یہ تو ظاہری اشیاء کو ہم دیکھ رہے ہیں نا. بصر خود آنکھ کو کہتے ہیں. اب وہ بیچارہ بینا ہی نہیں، یعنی ابتدائی بصیرت سے بھی وہ بیچارے کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. اب اسے آپ کہیں یہ سونا ہے، ہاں، لیکن وہ سوچے گا کہ سونا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اسٹیل ہے، لوہا ہے، اٹھنی ہے، مجھے کہہ دیا سونا ہے، مجھے تو نہیں پتہ سونا ہے بھی. وہ شک میں چلا جائے گا. اکثر آج لوگوں کا جو ایمان شک میں اور تردد میں مبتلا، اسی لیے کیونکہ صاحب بصیرت نہیں ہے. وہ شک میں قیامت ہے بھی کہ نہیں، اللہ ہے بھی کہ نہیں، یہ پتہ نہیں مولویوں کی باتیں ہیں. ہاں، یہ سارے جو شک و شبہات شیطان ذہنوں پیدا کرتی ہے، کیونکہ بس نابینا ہے انسان، وہ بینا نہیں ہے. اب وہ سونے کو سنبھال کے نہیں رہے. اب یہی سونا کسی بچے کو دے دیں، یہی سونا کسی دیوانے، کسی پاگل کے ہاتھ میں دے دیں، آپ اس بچے سے اتنا قیمتی سونا ایک چاکلیٹ کے عوض میں لے سکتے ہیں. آپ اس بچے سے یہ سونا تھوڑے سے چنے دے کر، مونگ پھلی دے کر اس بچے سے لے سکتے، پاگل انسان سے لے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان صاحب بصیرت نہیں ہے. پہلی شرط فرمائی پہلی شرط یہ ہے کہ اس انسان کے دل میں بصیرت ہو، علم ہو. اس کے بعد دوسری شرط ہے اس انسان کے وجود میں عمل ہو. اگر عمل نہیں ہے عزیزان محترم، بہترین ایمان بھی خود بخود تباہ ہو جاتا ہے. اگر آج کا جوان یہ کہ مولانا اب تو جوان ہے، اب تو کر دیں، بڑھاپے میں ہم جا کے عمل کریں گے، نہیں میرے عزیز. اس کی اور آپ کو مثال دوں تاکہ یہ مثالیں ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے اپنی گاڑی کے لیے، جن کے پاس گاڑیاں ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، آپ نے اپنی گاڑی کے لیے بالکل مہنگی سے مہنگی نیو سے نیو بیٹری لی اور وہ آپ نے اپنی گاڑی پہ لگا لی، ٹھیک ہے، اور آپ نے گاڑی کو گھر پہ کھڑا کر دیا. 6 مہینے کے بعد آپ نے دوست کو کہا یہ بھائی ہم سیر کے لیے چلتے ہیں، لمبی سیر کے لیے چلتے ہیں، ہاں کشمیر وادی جنت ہے اس کی سیر کے لیے چلتے ہیں. اور گاڑی پہ بیٹھے اور آپ نے اسٹارٹ کیا تو وہ جو وادی جنت کی سیر یہ گاڑی نہیں کرائے گی. اور آپ غصہ ہو گئے کہ بھائی میں نے نئی بیٹری لگائی تھی، بالکل نیو فریش بیٹری میں نے اپنی گاڑی پہ لگائی تھی. فریش سے فریش، نیو سے نیو بیٹری بھی گاڑی پر ہو لیکن یہ گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوگی. اور اس کے بعد آپ کہیں کہ نہیں اب اس کو فوراً ابھی چلنا ہے، نہیں، جب تک یہ بیٹری چارج نہ ہو. یہ چارج اس کا عمل ہے. جب وہ عمل ہوتا ہے تو بیٹری چارج ہوتی ہے. اب جتنا عمل ہوگا 5 منٹ کے لیے چارج کریں گے 5 منٹ چلے گی، 1 گھنٹے کے لیے چارج کریں گے 1 گھنٹے چلے گی. تو جتنا یہ گاڑی چلے گی اتنی یہ بیٹری چارج ہوگی. تو بہترین سے بہتر، یہ بیٹری کو آپ نے ختم نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، آپ نے ضعف کھڑا کر دیا، آپ نے نئی بیٹری لگا کے گاڑی کو کھڑا کر دیا. یہ بیٹری خود اپنی چارج کو کھا لیتی. ایمان میں اگر عمل نہ ہو، یہ ایمان خود کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، یہ اندر سے کھانے لگتا ہے، یہ اس پورے ایمان کو کھوکھلا کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے. اور آج کا جوان یہ کہے کہ مولانا بڑھاپے میں جا کے عمل کر کے، نہیں میرا عزیز، یہ 40 سال 30 سال جب تم عمل نہیں کرو گے اندر سے کھوکھلے ہو جاؤ گے. یہ ماہ مبارک عمل کا کیوں، اس ماہ مبارک میں بیٹری کو چارج کرو اور اتنا چارج کرو کم از کم اگلے رمضان تک چلے. یہ چارج ہونے کا مہینہ، یہ خود کو بوسٹ کرنے کا مہینہ ہے. کس کے ذریعے سے؟ عمل کے ذریعے سے. تو اگر عمل نہ ہو تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور خدا سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں شیاطین انسی اور شیاطین جنی سے بچا. یہ شیطان انسان کی صورت میں بھی ہے، جن کی صورت میں بھی ہے. اور اے خدا ہمیں اپنے مستقبل کا پتہ نہیں، ہمیں اپنے فیوچر کا پتہ نہیں کہ انسان آج مومن ہے، اہل بیت رسول خدا کا ماننے والا ہے، کل اس کا ایمان کہاں تک پہنچے اور کیا ہو. واللہ وجود لرز جاتا ہے. کسی بھی چیز کو چھوٹا مت سمجھیں. بھلا میں باور کو ایک چیز نے تباہ کیا. آج یہ موبائل کتنا چھوٹا سا پرزہ ہے، میرے ہاتھ جتنا ہے، اور اس چھوٹے سے پرزے کے موبائل میں اگر ایک میسج آتا ہے انسان تباہ ہو جاتا ہے. ایک فون کال انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے. کسی بھی چیز کو کم مت سمجھیے. ہاں 1 منٹ نامحرم سے بات کرنا، انسان یہ دلدل ہے نا، پھنستا جاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور اتنا لجن اور اتنی گندگی میں گر جاتا ہے کہ پھر کوئی اس کو اس گندگی سے نکال بھی نہیں سکتا جب تک ہم اخلاقی برائیوں سے نجات نہیں پائیں گے. اور یہ ہے الا بالعمل، صرف عمل کی وجہ سے انسان جو ہے بچ سکتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ آپ کا ایمان سطحی نہ ہو، کھال والا نہ ہو، آپ کا ایمان ظاہری نہ ہو. دین ظاہری کسی کام کا نہیں ہے. آگاہی سے بصیرت کے ساتھ، اور جب آگاہی اور بصیرت آ جائے اس پر عمل بھی کریں، اور انشاءاللہ پروردگار عالم اس عمل میں توفیق بھی دے گا، برکت بھی دے گا. دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمارے اعمال کو ایسا بنائے جس سے ہمارے وقت کے امام کے دل کو
راحت ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔